کا ہو چکا ہے۔ استعانت بالغیر، اللہ کو بندوں سے مدد طلب کرنے کی بڑی تفصیلی روشنی اللہ پاک اپنی نظام کے واسطے شروع کرنا۔ آج کی گفتگو اسی ایمان والے بندوں سے ہے جنہیں صبر اور سعادت سے مدد مانگنے کا عادت کیا تھا، صابروں کے ساتھ، صابر مومنوں کے ساتھ رہنے کا اظہار فرمایا تھا۔ اسی طبقے اور اسی مومن کی عظیم شان کا ایک اسے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، اموات، مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ سب زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن اے عام لوگوں، اے مومنوں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تم ان کی زندگی کو عقل میں نہیں لا سکتے، شعور میں نہیں لا سکتے۔ یہ ترجمہ آیت قرآنیہ اگرچہ ایک خاص موقع اور پس منظر سے متعلق ہے، اور وہ ہے غزوہ احد میں شہید ہونے والے، بدر میں شہید ہونے والے، لیکن آپ اگر اس میں غور کریں تو اللہ پاک نے یہ نہیں کہا اے صحابہ کرام کی جماعت ہو، کیونکہ شہید ہونے والے بھی صحابہ اور جن کو آرڈر اللہ پاک کر رہا ہے وہ بھی صحابہ ہی۔ پہلے راؤنڈ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جن مومنوں کو آرڈر کر رہا ہے وہ صحابہ بھی نہ۔ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا یا ایھا الذین صحبوا بالنبی، اے وہ لوگ جو مصطفیٰ کی صحبت اختیار کر کے صحابی بنے وہ صبر و صلات سے مدد مانگو، ایسا نہیں۔ اے ایمان والوں، مدد یہ مطالبہ خدا کا اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت تک کے مومنوں کے لیے، کہ ایمان والے جب کہا تو جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کو اللہ پاک، اگر صرف صحابہ کی جماعت کو کہنا مقصود ہوتا تو اس کے لیے غلط جملے ہوتے، اے نبی کے ساتھ رہنے والوں، اے نبی کے پہلے راؤنڈ کے متبعوں، ایسا۔ لیکن ایمان والوں کا اس سے اتنا تو عقیدہ آپ کو ضرور ملا کہ یہ پس منظر اگرچہ خاص ہے احد کے شہداء کے حوالے سے، لیکن جو بھی اللہ کے راہ میں، جو بھی رضائے مصطفیٰ کی خاطر، جو بھی جس زاویے سے بھی دین کی خاطر شہید ہوں گے، مارے جائیں گے، اور اس وقت کے جتنے بھی مومن ان کو دیکھیں گے، ان تمام مومنوں کو یہی آرڈر ہے کہ خبردار انہیں مردہ مت کریں۔ یہ حکم اور پس منظر خاص ہے، حکم اور پس منظر خاص ہے، لیکن اس کی عمومیت قیامت تک کے لوگوں کے لیے توجہ محسوس کرے آپ۔ یعنی ایک ایسے ہی جیسے اللہ پاک نے سب سے پہلے مصطفیٰ پر آئے ہوتا یقین الصلاۃ، آپ کہہ دیجیے مومنوں کو کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرنے کا جو آرڈر ہے وہ صحابہ کے لیے، لیکن یہ قیامت تک کے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں اور ہم سب بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے کہا صحابہ کرام، نبی پاک کے فرسٹ راؤنڈ کے جو توحید کے نمبردار تھے ان کو کہا، لیکن آپ عمل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اعمال، وہ احکام جو ایمان والوں کو دیا جاتا ہے اس سے مراد صرف صحابہ نہیں ہوتے، صحابہ کے واسطے سے قیامت تک کے سارے مومن۔ تو یہ آرڈر بھی تمام مومنوں کو کہا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، لا تقولوا، مت کہنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید کر دیے جائیں، کیا نہ کہنا، مردہ مت کہنا۔ سب سے پہلا عقیدہ یہ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں مرنے والے، چاہے وہ جرمن ہو، جمراتی ہو، حبشی ہو، کالے ہو، گورے ہو، کسی خطے اور طبقے کی بات نہیں ہے، اللہ کی راہ میں جو بھی مرے گا، اللہ کی راہ میں جو بھی مرے گا، مراد اللہ کی راہ سے اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے اسلام اور مذہب کو بلند کرنے کی خاطر جو بھی مرے گا۔ اور مومن کا ہر فعل ایمان والا ہوتا ہے، مسلم کا ہر فعل اسلام والا ہوتا ہے، اس لیے ان کا انتقال کرنا۔ توجہ دیجیے، اللہ پاک کا سارا خوب بتاتا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہ محمد یہ صحیح ہے کہ اللہ والوں کے تذکرے سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ والوں کے تذکرے سے رحمت کا نزول ہوتا ہے،
اللہ برساتا ہے جتنا بھی برساتا ہے کرم کی بارش. تو مت کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے جائے شہید. یہ بار بار اس میں آپ سنے ہوں گے نقطہ، مگر دو نقطہ خاص بتاؤں گا. ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر میں کہوں کہ آپ کے بیٹے کو انتقال کے بعد جو گزارنا چاہیں تو یہ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے یار کہ ان کے بیٹے کا یہ مقام ہے تو ان کا کتنا مقام ہوگا. پوچھنے کا حق رکھتے ہیں بھائی ان کے بیٹے کو کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جن مومن ہے دین کی راہ میں انتقال. توجہ دینا، دین کی راہ تو جب آدنا کا یہ مقام ہوتا جو اللہ کی راہ میں، توجہ دیجیے، صرف اللہ کی راہ میں انتقال کریں، راہ میں انتقال کریں تو ان کو مردہ نہ کہنا، انتقال کریں تو مردہ نہ کہنا. قرآن پاک کی آیت اٹھائیے آپ، سورہ انعام کی پارہ نمبر 8 کی آیت کریمہ ہے، سورہ آراف. اللہ پاک فرماتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. ہم قربانی کریں گے جو پڑھیں گے. اے حبیب آپ کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، و محیای اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، دھیان دیجیے گا یہ سب اللہ کے واسطے ہے. بس ایک جملہ بھی دے جا رہا وہ یہ ہے کہ عام امتی صرف موت اللہ کے واسطے ہو تو ان کو مردہ نہ کہنا. رسول اعظم کا جینا بھی اللہ کے واسطے ہے اور انتقال بھی کرنا اللہ کے واسطے ہے. نوٹ کریں آپ جملہ، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا بھی اللہ کے واسطے ہے اور میرا انتقال کرنا بھی اللہ کے واسطے. آپ کو کہا گیا جو صرف مرے اللہ کے واسطے انہیں مردہ مت کہنا، جیے کسی کے واسطے تو الگ چیز ہے، مرے اللہ کے واسطے تو مردہ نہ کہنا. رسول پاک کی زندگی کو آپ محسوس کیجیے جو حیات النبی کا انکار کرتے ہیں، اس پر ایک زبردست پہلو ہے اعتقاد راسخ اور اعتقاد صحیح کے. خبردار کبھی بھی نبی کی حیات کا انکار اس لیے نہیں کرنا کہ کوئی بھی امتی شہید ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مصطفیٰ پر ایمان نہ لائے. ایمان سب سے پہلی شرط ہے شہید ہونے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ کافر لوگ اگر مر جائے تو اسے شہید نہیں کہتے ہیں. شہید یہ اسلامی درجہ ہے، ایمانی درجہ. ایمان کے دائرے میں رکھ کر کے ہی جو دین میں مرتے ہیں انہیں شہید نہ کہا جائے، انہیں شہید کہا جائے، انہیں مردہ نہ کہا جائے. توجہ دیجیے گا. اور ایمان یہ مصطفیٰ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. نوٹ کیجیے گا. تو امتی یہ درجہ پا لیں کہ مر کر کے اللہ پاک دیگر مومنوں کو کہے انہیں مردہ مت کہنا. اور وہی امتی میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس پر ایمان لانے کی بنیاد پر، جس پر ایمان لانے کی بنیاد پر آپ ہم مومن کہلاتے ہیں اس کو مردہ کہنے کا عقیدہ رکھتے ہیں. یہ کتنی بڑی بدعقیدگی ہے. آپ یاد رکھیے جو بھی طبقہ حیات النبی کا انکار کرتا ہے وہ اس آیت کریمہ پر کسی بھی زاویے سے ایمان نہیں رکھتا. کیونکہ امتی کو مر کر کے بھی مردہ نہ کہنے کا آرڈر ہے تو نبی کو کیسے مردہ کہیں گے؟ اگر انتقال بھی کہتے ہیں کہ نبی انتقال کر گئے ٹھیک ہے، لیکن امتی جب مر کر کے مردہ نہیں ہو سکتی نبی کیسے مردہ ہو گے؟ جملہ سمجھ رہے ہیں؟ امتی آپ ہم سب امتی ہیں، ہم مر کر کے بھی مردہ نہیں. یہ قرآن کہہ رہا اگر اللہ کی راہ میں نبی کا تو ہر حصہ اللہ ہی کے لیے، کوئی حصہ زندگی کا ایسا ہے ہی نہیں جو اللہ کے علاوہ کے لیے ہوتے. اس لیے اس آیت کریمہ نے اس کو بولتے ہیں عبارت النص نے امتیوں کو حیات کا درجہ دیا، لیکن اسی عبارت سے اشارہ مل گیا کہ نبی تو ان سے اعلیٰ ہے تو ان کے انتقال کے بعد تو اور بھی حیات کا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور بھی حیات کا. یہ تو ایک عقیدہ ملا آپ کو کہ مت کہنا، ایک جملے میں اور کرنا، مت کہنا تو ٹھیک ہے بولیں گے، بیٹھ کر کے ڈسکس تو کر سکتے ہیں نا، سوچ تو سکتے ہیں نا، دھیان دے رہے آپ، خیال میں تو لا سکتے ہیں. ایسے بیٹھ کر کے سوچیں گے ارے یار حضرت ابھی ہمارا کی کلیجی بھی نکال لی گئی، ٹکڑے کر دیے گئے، صحابہ ایسا ویسا اتنے جنے مر گئے، ایسا تو اندر سوچ تو سکتے ہیں. آپ لوگوں کو بولیں گے ٹھیک ہے، بولنے سے اللہ منع کیا. اب آپ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 169 میں آپ دیکھیے تو اسی کی جانب اللہ پاک ارشاد فرما ہے. یہ اچھی آیت ہے، اس کو دیکھ لیجیے تو بڑا مزہ ہے. آیت نمبر 169 کہ اللہ نے آپ کو بولنے کے لیے منع کیا، لیکن کچھ سبھی ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ بولنا نہیں ٹھیک ہے، سوچنا کیسے
करना, आप ही बताओ ना, जैसे कुछ लोग हैं बोलते हैं, तुम्हें बताओ ना, नबी का कफन भी हुआ ना, नबी का दफन भी हुआ ना, नबी खबर में है ना, तो सब कुछ तो हो रहा है, उनको कैसे जिंदा कहते हैं जी, जिंदा को डाल देते क्या? ऐसे बोलते हैं लोग, बोल रहे हैं आपके सामने भी बोलते हैं ऐसे, देखो सब कुछ हो रहा ना, खबर में भी है, रोजे में भी है, तुम लोग सब बोलते, तुम बोलते मेरे कब्र की ज़ियारत की, तो खबर में कौन मुर्दा रहता जिंदा रहता? ये सब समझने की बात है। अल्लाह पाक ने कह दिया तेरी अकल में नहीं आ सकता, तो अकल में कहीं बुला रहा, जब आ ही नहीं सकता, अल्लाह बोल रहा अकल में नहीं आ सकती बात, तो फिर आप ला कैसे सकेंगे? जब अल्लाह कह दे, मैं रसूल कह दिए कि 4 रकात नमाज पढ़ना, तो आप 8 रकात क्यों पढ़ेंगे? नहीं पढ़ सकते। जब अल्लाह कह रहा है कि तेरी अकल में नहीं आ सकती बात, तो अब अकल को पैदल कर देना ना। अब अकल में क्यों ला रहे हैं कि हाँ कब्र में जा रहे हैं, रसूलुल्लाह दफना रहे रसूलुल्लाह को, और हम सब हो रहा है, कफन हो रहा है, दफन हो रहा है। तो ये सब जो भी सोचने वाले जो हजरात हैं, डिस्कस करने वाले जो हजरात हैं, उसको भी अल्लाह पाक फरमा रहा है 169 में, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू, तहसबन्न माने होता है गुमान भी नहीं करना, दिमाग में भी नहीं लाना, अकल में भी नहीं लाना, डिस्कस भी नहीं करना, कुछ भी नहीं सोचना, आंख बंद करके बस मान लेना, तो मान लेना, सोचना नहीं। देखा आपने पहली आयत में, इस आयत करीमा में अल्लाह पाक ने क्या कहा, आयत नंबर 154 में, ये कहना मत, ठीक है नहीं कहेंगे। सरफिरे ने बोला सोच तो सकते ना, डिस्कस तो कर सकते कट्टों पे बैठ करके, तुम्हें बताना, तुम्हें बताना, ऐसे जुमले आए हैं मेरे पास, आप सब भी देखा है, तुम्हें बताना है, ये बात खबर में गई नहीं, हाओ दफन हुआ नहीं, हाओ सब कुछ हुआ नहीं, हाओ अरे सब बोल रहे हैं, हाओ हाओ, फिर कहीं नहीं मानते बोला, अरे बाबा खबर में जाना और है, हयात और मौत का तसव्वुर और है। हर जाने वाले को अगर आप मुर्दा फेंकोगे, तो फिर अल्लाह पाक कह रहा है कि मुझे मुर्दा मत कहो, अल्लाह पाक कह रहा है कि इन्हें मुर्दा मत कहो, इन्हें मुर्दा मत कहो। ये कोई जानवर को नहीं कह रहा अल्लाह, रसूलुल्लाह के साथ जो बदर में गए, रसूलुल्लाह के साथ जो उहुद में गए, और रसूलुल्लाह के मैसेज पर जो अपने आप को कुर्बान कर दिए, उन्हें मुर्दा मत कहो। चुपके जो मरे उनको नहीं, रसूल के साथ जो इंतकाल करे उन्हें मुर्दा मत कहो, समझे ना, उन्हें मुर्दा मत कहो। तो ये इंसान है। असल आपके पास एक बात ये आती है कि नहीं, ये आयत शुहदा के बारे में, वलिया के बारे में कहाँ है, नबियां के बारे में कहाँ है, ऐसी बातें आती है शुहदा के बारे में। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते कि भाई शुहदा लोग हैं या नहीं, शुहदा अलग कैटेगरी के, अलग अलग क्वालिटी है। शुहदा भी कौन है? तफसीर मुजाहिद, इमाम बुखारी, हज़रत अल्लामा इमाम मुजाहिद ताबई, तवज्जो दीजिएगा, अपनी बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस को इसी इमाम मुजाहिद के हवाले से पेश किया। सबसे आखिरी हदीस 7563 नंबर की जो हदीस है, इमाम मुजाहिद ताबई के हवाले से, ताबई बोले तो सहाबा को जो देखे, एक वास्ते से जो नबी को देखे, इतने बड़े और पंडित इमाम मुजाहिद ताबई के हवाले से इमाम बुखारी आखिरी हदीस पेश कर रहे हैं। वो इमाम मुजाहिद ताबई फरमाते हैं कि इनको दर्जा इतना क्यों मिला, नोट करना, इनको इतना दर्जा क्यों मिला? सिर्फ इसलिए मिला कि इन्हों रसूलुल्लाह की खुशनुदी के खातिर गए, झूले पे गौर करें आप, इसकी खातिर गए कि आका बुलाए हैं, और जब वो बुलाए हैं तो इंतकाल भी हुए तो आका तो खुश हो जाते, तो आका की खुशी के लिए गए, तो अल्लाह पाक ने ये दर्जा अता फरमा दिया। समझ रहे हैं आप तवज्जो दीजिएगा। तो नबी की खुशनुदी में मरने वाले को अल्लाह ने हयात का जामा पहना दिया, हयात का लिबास पहना दिया, और नबी इंतकाल कर जाए तो मतलब मिट्टी में जाएंगे, कैसे बेवकूफी, कितनी बड़ी बेअक्ली की बात है। आप समझते हैं ना, एक बेटा के लिए उसका बाप अगर जन्नत है, तो वो बेटे के लिए उसके बेटे के एतबार से वो ही जन्नत है, समझ रहे ना। तो ये छोटे से ऊपर की तरफ दलील जाती है, उम्मती मरकर अगर बाहयात हो सकती है, तो नबी ऑटोमेटिक बाहयात होंगे ना, नबी ऑटोमेटिक बाहयात होंगे। क्यों? इसलिए कि उम्मती सिर्फ नबी के मैसेज के इंतजार पर और उनके मैसेज की बुनियाद पर मरे, और अल्लाह के रसूल तो सुबह शाम अल्लाह ही के लिए थे, उनका जीना भी अल्लाह के वास्ते, उनका चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ अल्लाह के वास्ते था। इस आयत करीमा ने आपको बोलने से भी मना कर दिया, सोचने से भी मना कर दिया। वो तो भी हयातुन नबी के टॉपिक पर बहस करे अगर इल्मी तौर पर, और आपको सेटिस्फाई करने या खुद मुतमईन होने या अपना नॉलेज देने के लिए करे तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कहे नहीं नहीं देखो ना ऐसा हो ना वैसा नहीं, ये पिकआउट करना, ये रिकॉर्ड करना आपको है, ये आपको शेयर करने के लिए। लेकिन अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए कि हाँ मैं रसूल वाह ऐसा है, देखिए आपके गुलाम को आपके सदक़े में अल्लाह पाक ने हयात का जामा पहना
الناس، یعنی حیات شہداء نے حیات النبی کا عقیدہ دے دیا. آگے سمجھ لو، حیات النبی کا عقیدہ دے دیا. اور اس پر بحث کروں آپ کو، سورہ ملک کی آیت نمبر 2 پر جائیے، توجہ دیجیے گا. اور یہ چونکہ آپ کے ایمان کی بات ہے، یہ کوئی ہمارے بہو بیٹی کی بات نہیں، ایمان کی بات ہے. یہ اگر کلیئر ہو جائے نا تو ہماری نماز، ہمارا حج، ہمارا زکات سب اچھی ہوتی. ایمان جب بیس ہو جائے. توجہ دیجیے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی برکت والی وہ ذات ہے جس کے دست قدرت میں پوری بادشاہت ہے، اس کا جو پوری بادشاہت، پوری ملکیت کا مالک ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر ممکن چیز پر قادر ہے. یہ آیت نمبر 1. اب اس کے بعد دیکھیں، الذی خلق الموت والحیات. پاک ہے وہ ذات، برکت والی ہے وہ ذات، بڑی ہے وہ ذات جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا. خلق الموت والحیات، میں نے جملہ سورہ ملک کی آیت نمبر 2، سورہ ملک کی آیت نمبر 2 پارہ نمبر 29 کی. سمجھ گیا؟ الذی خلق الموت والحیات، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا. اور آپ آنکھ بند کر کے بتائیے کہ ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور افضل کون ہے؟ آنکھ بند کر کے آپ بولیں. کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ساری مخلوقات ایک طرف، محمد ایک طرف، ساری مخلوقات محمد کی محتاج، رحمۃ للعالمین کو رب دی ہے. سارے جہان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا بھکاری بنایا. اے حبیب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنایا. مطلب کیا ہوا؟ سارا جہان آپ کی رحمت کا محتاج ہے. یہ مطلب ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری مخلوقات میں اعلیٰ، افضل، اول، انسب، سب میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ تو ایک دم طے ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، کوئی اس کا انکار نہیں کرتے کہ رسول سے بہتر کوئی نہیں. تو اب موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے. تو اب آپ بتائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی، مطلب ایک مخلوق نے اثر ڈالا. یہ مطلب ہوا نا، ایک مخلوق نے اثر ڈالا. موت مخلوق ہے، تو اگر اس موت نے مصطفیٰ کو مٹی میں ملا دیا تو کہنا پڑے گا کہ موت مصطفیٰ سے اعلیٰ ہے. کہنا پڑے گا کہ موت مصطفیٰ سے اعلیٰ ہے. اور موت مخلوق ہے تو ماننا پڑے گا کہ مخلوق سے مصطفیٰ اعلیٰ ہے. سمجھ رہے ہیں جملہ؟ مخلوق سے مصطفیٰ اعلیٰ ہے. تو موت کے مخلوق ہونے نے بتا دیا کہ کوئی موت مصطفیٰ کو مردہ نہیں کر سکتی، کوئی موت مصطفیٰ کو مردہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ موت خود مخلوق ہے. مخلوق اگر افیکٹڈ ہو جائے، مخلوق اگر افیکٹڈ ہو جائے مصطفیٰ کی ذات کے لیے، تو کہنا پڑے گا کہ مصطفیٰ کی ذات ہے، افضل المخلوقات نہیں. لیکن مصطفیٰ کی ذات افضل المخلوقات ہے، یہ آپ ہم سب مانتے ہیں. ہم نہیں؟ الحمدللہ. تو حاصل کلام یہ ہے کہ رسول اعظم
मलकुल मौत जो सबको कपवा देते हैं आज खुद कड़प रहे हैं, सबको कपवा देते ऐसा निकालते कि आप देखिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि करम मुस्तफा में सही से रूह निकल जाए, बस दुआ है। लेकिन वो कांप रहे हैं तो नबी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, हे मलकुल मौत, तुम तो सबको हरकत में ला देते हो, तुम्हारे कांपने का माजरा हो सकता हो? जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मैं सबके पास जाता हूँ बगैर इसके, सबकी इजाजत मुझे अल्लाह ताला ने दे दिया है। देखता हूँ कि आज किसकी खींचना है, जाता हूँ खींच कर लेके आ जाता हूँ। लेकिन आज तो डायरेक्ट भी वार्निंग नहीं, सैयदुल मलाइका के सामने वार्निंग दिया है मुझको कि नबी की रूह को ऐसा खींचना कि अगर जरा भी तकलीफ हुई तो गए, जरा भी तकलीफ हुई तो गए। इतनी वार्निंग दी है, किसी में डर रहा हो कि जरा भी अगर तकलीफ हो गई, और मैं तो रूह तकलीफ में खींचता हूँ, तकलीफ में खींचता हूँ। आपको रूह खींचने का पस मंजर बता दो, 40,000 फरिश्ते लेकर के एक्स्ट्रा आते हैं मलकुल मौत, नाखून से लेकर के यहाँ तक की रूह खींचने के लिए 10,000 होते हैं, 10,000 होते हैं। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रूह खींचने के लिए 10,000 होते हैं, 20,000 हो गए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक खींचने के लिए 10,000 होते हैं, 20,000 हो गए। अब हजरत मलकुल मौत 10,000 खुसूसी गार्ड के साथ आखिरी में जो बोलते हैं ना कि सब तो निकल गया है, अब यहाँ पर साफो है, बोलते हैं आप लोग खाली हलक की रूह नहीं निकली है, तो रूह इधर से निकलती, ध्यान दीजिएगा, इधर से नहीं निकलती, इधर से निकलती। 30,000 तक यहाँ से खींच लेते हैं, और फिर हजरत मलकुल मौत के साथ 10,000 फरिश्ते सिर्फ हलक की रूह निकालने के लिए वहां पर तैनात रहते हैं। ये रूह निकालने का अंदाज और तरीका है, और ये ऐसा अल्लाह ताला ने 40,000 फरिश्तों को उनका बना दिया। जैसे अब आप भी देखते हैं ऑपरेशन करते हैं तो कितने आलू बालू में रहते हैं ना वगैरह, तो ये ऐसे रूह निकालने का भी मसला यही है, रूह निकालना है तो पूरे से। अब रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुमको इजाजत दी है तो निकाल लो, लेकिन मेरी एक शर्त है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब आप सोचिए वो शर्त क्या है? कहा, या रसूल अल्लाह, दुनिया की हर शर्त मानने तो तैयार हो, लेकिन आप नाराज नहीं होना, तकलीफ में नहीं होना, वरना गया। क्या शर्त है? तो आप
کے نبی کو مردہ کہہ دیا تو آپ کا آدھا ایمان مردہ ہو گیا ہے. لا الہ الا اللہ یہ ایک آدھا ایمان ہے, محمد رسول اللہ یہ آدھا ایمان ہے. تو اگر آپ نے محمد رسول اللہ کو مردہ کہا تو آپ کا آدھا ایمان کیا ہو گیا؟ مردہ ہو گیا. تو ہے نا, اس لیے آپ کا بیسٹ اور کامل ایمان اسی میں ہے کہ آپ اللہ کو قدیم ازلی زندہ سمجھو اور رسول اللہ کو بعد موت زندہ سمجھو. بعد موت زندہ سمجھو, کتنا بیسٹ عقیدہ ہوگا. اللہ کنٹینیوٹی کے ساتھ زندہ ہے اور رسول بعد مردن یعنی انتقال کے بعد زندہ ہے, تاکہ ہمارا ایمان زندہ ہو سکے. اور روح محمدی نکلنے کے بعد ڈالنے کا فلسفہ یہی تھا تاکہ لوگ اللہ کا بیٹا یا اللہ کا درجہ نہ دے دیں. موت اللہ کو نہیں آتی, موت مخلوق کو آتی ہے. رسول کی عظمت اور افضلیت کو دیکھ کر کہیں عیسیٰ کی طرح کوئی ابن اللہ نہ کہہ دے, اس لیے موت دے دو تاکہ سمجھ جائے کہ یہ مخلوق ہے, اور موت کے بعد زندگی دے دو تاکہ سمجھ جائے کہ یہ ہمارے سر کے نہیں, یہ ہمارے سر کے نہیں ہے. یہی تصور ہے آج کی جو شان درس کو کیا کرے اور آگے کریں. پڑھیے درس شریف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں والی بولیے, ہم اس کی سب کو ضرورت ہے. چلیے کچھ سوالات اٹک جیتے کوئی سوال کو ہم کرتے ہیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون, بلکہ وہ زندہ ہے احیاء. ایک اور بات ہے یہاں پر دھیان دیجیے گا, یہاں پر یہ نہیں کہا کہ وہ زندہ کی طرح ہے. ایک نقطہ ہوتی ہے پھر اگر آپ کہہ دیں کہ وہ اپنی زندہ کی طرح ہے تو زندہ نہیں ہے. طرح ہے جیسے میری ناک آپ کی طرح ہے تو میری ناک آپ نہیں ہے نا, سیم ٹو سیم نہیں ہوگا نا. طرح کا مطلب ہوتا ہے اس میں بھی مغایرت ہو, اس میں بھی اپوز کا پہلو, سمجھ رہے ہیں نا. ہاں بیٹا باپ کی طرح ہے تو بیٹا باپ نہیں ہے, طرح کا مطلب یہ ہوتا. لیکن یہاں ڈائریکٹ کہنا زندہ ہے, زندہ ہے ولکن لا تشعرون, لیکن عقل میں نہیں لا سکتے, شعور میں نہیں لا سکتے. اب جو عقیدہ عظیم دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے نبیوں کی جو حیات ہے اور ان میں بھی خصوصیت کے ساتھ محمد رسول اللہ کی جو حیات ہے, یہ مسئلہ. اولیاء اللہ اور شہداء کی جو حیات ہے, یہ مسئلہ. یہ دو بات بڑے نوٹیٹ ہیں, اس کو نوٹ کیجیے گا. ادھر انبیاء کے علاوہ جتنے بھی شہید اور اللہ والوں کی جو حیات کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیر شعوری ہے, یعنی شعور میں نہیں آ سکتی, اس کو شعور میں نہیں آ سکتی. اور نبی پاک کی حیات کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حسی ہے, حقیقی ہے, جاویدانی ہے, بعد
جو بھی